اللہ کے نزدیک تقوی کی اہمیت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اختلاف بڑھتا گیا بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے انہیں عذاب کی خبر دی، تو اس کے باوجود اس عذاب کی خبر پر بھی انہیں ہدایت جب نصیب نہ ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور وحی کی روشنی میں کشتی بنانا شروع کر دی، اور اس کشتی میں مسلمانوں کو، جو ان کے ایمان لانے والے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، جو اللہ کے متبع فرما بردار تھے، ان کو اس میں سوار کرا لیا، اور رب العالمین کے کہنے پر جس کو اللہ کہتا گیا وہ اس میں بٹھاتے گئے، مگر آپ کا بیٹا اس میں نہ بیٹھا۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا، آپ کا عذاب آیا تو زمین سے، آسمان سے، ہر طرف سے پانی ہی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ ہمارے ساتھ آ جائے میرے بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ڈوب جائے اور کافروں میں سے نہ ہو۔ تو اس نے کہا، قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس نے کہا کہ میں پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ فرمایا، قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ إِلَّا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، آج کوئی بھی نہیں بچ سکے گا مگر وہی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ درمیان میں ایک موج حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ کہا کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیری اہل کو بچا لوں گا اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے، اب میرا بیٹا تو میری اہل ہے، وہ ڈوب رہا ہے۔ رب العالمین نے جب یہ بات نوح علیہ السلام سے سنی تو فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ رب العالمین نے اس آیت میں ایک اصول واضح فرما دیا، فرمایا کہ اے نوح، یہ جو تیرا بیٹا ہے کیونکہ تیرے نظریے پر نہیں، تیرے عقیدے پر نہیں، تجھ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے وحی پر یقین نہیں رکھتا، یہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا، تیرا خاندان نہیں ہو سکتا۔ تیرا خاندان اور کنبہ وہی ہے جو تجھے مانتا ہے اور میرے وحی پر یقین رکھتا ہے، لہذا آئندہ ایسا سوال مجھ سے نہ کرنا۔ بالآخر رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے سب کو سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر اتار دیا۔ اس سے اگلے رکوع میں رب العالمین نے ایک دفعہ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں ایک آیت مشترک ہے، وہ یہ کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی اجر معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجر الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اگر ہمیں اس دعوت و تبلیغ سے کوئی طمع اور لالچ تم سے ہوتا کہ یہ کام ہم نے کسی طمع، لالچ، اقتدار، حکومت یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے شروع کیا ہے تو تم اعتراض کر سکتے تھے، ہمیں تو تم سے کچھ بھی نہیں لینا، ہم تو صرف تمہاری ہدایت چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس اگلے رکوع میں ایک دفعہ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس میں ایک بات بہت واضح فرمائی، اور وہ یہ کہ جو قوم اللہ کے توبہ، اللہ سے استغفار کرنے میں مشغول ہوتی ہے، رب اس کو قوت دیتا ہے، رب اس کو رزق دیتا ہے، رب اس کو وسعت دیتا ہے، رب اس کو فراخی دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے، اور ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ کو بشارت دے گئے کہ رب العالمین آپ کو بیٹا اور بیٹے کے بعد ایک پوتا عطا فرمائے گا۔ سورہ ہود میں ایک دفعہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعات دوبارہ بیان کیا گیا، اور اس میں ایک اہم بات جو پہلے واقعات میں بیان نہ کی گئی وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور کاروباری اور تجارت کے معاملات کو اچھے اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، قالوا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور نماز میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ تیری نماز ہے، کیا یہ تیری نماز ہے کہ تو ہمیں حکم دیتا ہے
کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی عبادت چھوڑ دیں؟ اور کیا یہ تیری نماز ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو ہم نے کمائے ہیں اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کر سکیں؟ گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز ان کی قوم کو یہ پیغام دیتی تھی کہ نماز یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہیں معبودان باطل کی عبادت کو چھوڑنا ہوگا، اور نماز یہ پیغام دیتی ہے کہ جو تمہارے مال ہیں انہیں تم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے صرف کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے اگلے رکوع میں جو اس پارے کا 8واں رکوع ہے، رب العالمین نے اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ پھر تذکرہ کیا، اور اس میں واضح فرمایا گیا کہ جو حق کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں فتح کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اور جو غلط راستے پر چلنے ہوتے ہیں ان کی کامیابی وقتی طور پر تو کہا جا سکتا ہے انہیں کامیاب، مگر حقیقتاً وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ اس سورہ ہود کے آخری رکوع میں رب العالمین نے ایک اصول بتایا کہ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، مگر جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ مٹاتا رہتا ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ ناظرین کرام، اب ہم شروع کرتے ہیں اس پارہ میں سورہ یوسف کو، جو سورہ یوسف مکی ہے۔ اس کے آغاز میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اے میرے ابا، کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، کیونکہ اس سے لوگ تم سے حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھی، کیونکہ آپ اپنے نظر بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا آنے والے وقت میں میری نبوت کا امین بنے گا۔ اور آپ کے جو باقی جو بیٹے تھے 11، ان میں جو 10 تھے حضرت بنیامین کے علاوہ، وہ ماں کی طرف سے آپ کے بھائی نہیں تھے، باپ کی طرف سے بھائی تھے۔ انہیں حسد تھا کہ باپ کی ہر وقت توجہ جو ہے وہ یوسف پر رہتی ہے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم یوسف کو لے جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ دنیا سے چلا جائے گا تو ہمارا باپ ہمیں توجہ دے گا۔ جب انہوں نے یہ سوچا تو ان 10 بھائیوں میں ایک بھائی نے کہا نہیں، قتل نہ کرو، کوئی اور ہیلا اختیار کرو کہ یہ باپ کی نظر سے دور ہو جائے۔ تو انہوں نے باپ سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کا خیال نہیں کر پاؤ گے، ایسا